حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو جبریل نے کہا قال ھذا ابوک آدم علیہ السلام فسلمت علیہ فرد السلام. جبریل نے عرض کی کہ حضور جی آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ ان کو سلام کریں. میرے آقا فرماتے ہیں فسلمت علیہ فرد السلام، میں نے حضرت آدم کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب عطا فرمایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ جاؤ، مدینہ شریف نہ جاؤ. کیوں؟ وہاں پر تو نبی ہے، حج تو خانہ کعبہ میں پورا ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اگر دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے تو حج کس کام کا ہے؟ حج کس کام کا؟ نمازیں کس کام کی؟ بے شک اللہ کے گھر کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے. جب عاشق حج کرنے کے لیے چلتا ہے اس کے دل کے اندر پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میں اپنے آقا کے روزے پر حاضر جا کے دوں گا. اگر بندہ مر جائے تو مٹی میں مل جائے، عام بندہ وہ مر کے مٹی میں نہیں ملتا. ان کا نبیوں کے بارے میں خیال ہے اگر نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر زمین پر تھی، آسمان پر کیسے چلے گے؟ بیت المقدس میں کہاں چلے گے؟ آدم تو ایک ہے، تین تو نہیں ہے نا، ایک ہے، ایک ہی ہے نا. تو قبر میں بھی حضرت آدم، بیت المقدس میں بھی حضرت آدم، پہلے آسمان پر بھی حضرت آدم. میرے آقا تو سواری پر تھے اور حضرت آدم کے پاس کون سی سواری تھی؟ ارے سواری کو لانا یہ تو میرے آقا کے بات پر مقام کو پیار کرنا تھا. مگر جو اللہ رب العالمین نے نبوت کی جو طاقت نبیوں کو عطا کی ہے ان کی رفتار تو براق سے بھی زیادہ ہوتی ہے. ان کی رفتار عرض کروں کہ یہاں پر جب بندہ دنیا میں فوت ہوتا ہے ایک دن میں کتنے ہزار لوگ فوت ہوتے ہیں. اور جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو چاہے فجر کے ٹائم دفن کرو چاہے عشاء کے ٹائم دفن کرو، اس قبر کے اندر اس وقت اس پر اثر کا ٹائم ہوتا ہے. ٹائم بھی ایک، مرنے والوں بھی ہزاروں، اور ہمارے نبی ایک، ہمارے نبی ایک، اور لاکھوں کی قبروں میں ایک ہی وقت ہمارے نبی جلوہ افروز ہوتے ہیں. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. تو لاکھوں لوگ مر جائیں تو میرے نبی ہر قبر میں کہاں سے آگے؟ کیسے آگے؟ براق کے آنے کے لیے یا زمین پھاڑ کے نیچے سے آگے کہاں سے آئے؟ ایک مولوی نے کہا کہ وہ تو زمین کے نیچے نیچے سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. زمین کے نیچے سفر کرنا مشکل ہے، آسمان پر سفر کرنا آسان ہے. زمین کو پھاڑ کے گزرنا مشکل ہے اور آسمان کی طرف جانا تو آسان ہے. اگر زمینی سفر کو تو مانتا ہے تو آسمانی سفر کو مانتے ہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میرے نبی ہر امتی کی قبر میں، مگر پہچانے گا وہی جو عاشق رسول ہوگا. پہچانے گا وہی. ویسے ٹیلی فون کیا گیا تھا کہ عقیدے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. معراج سنتے رہتے ہیں آپ، تو میں معراج بھی ساتھ ساتھ عقیدہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی ہر امتی کی قبر کے اندر اور قبر کے اندر ہر امتی کے پاس ابو جہل کی قبر میں میرے نبی آئیں گے، ابو لہب کی قبر میں بھی میرے نبی آئیں گے، ابو بکر صدیق کی قبر میں بھی میرے نبی آئیں گے، عمر فاروق کی قبر میں بھی میرے نبی آئیں گے. اگر پاکستان کے اندر وہ عاشق رسول فوت ہو جائے تو اس کی قبر کے اندر بھی میرے نبی آئیں گے. اگر ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو ہماری قبر میں بھی نبی آئیں گے. ابو لہب پہچانے گا نہیں، ابو جہل پہچانے گا نہیں. پہچانے گا کون؟ ابو بکر صدیق. پہچانے گا کون؟ عمر فاروق. پہچانے گا کون؟ عثمان غنی. پہچانے گا کون؟ علی شیر خدا. اور ان کے جو ان کو ماننے والے غلام ہوں گے وہ پہچانیں گے. خارجی رافضی پہچانیں گے نہیں. پہچانیں گے کون؟ جن کے دل میں محبت رسول ہے،
وہی تو جانیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب میں مر جاؤں تو میری قبر کو ذرا گہرا کھودنا, گڑا جو ہے وہ زیادہ کھودنا, جب میرے آقا میری قبر میں آئے تو میں کھڑے ہو کے اپنے آقا کا استقبال کر سکوں. ایک مولوی کہنے لگا اعلیٰ حضرت گستاخ ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ قبر ڈونگی کھودنا, گہری کھودنا, تو کیا انہیں رب کی طاقت پر اعتبار نہیں تھا؟ آئے انہیں رب کی طاقت پر اعتبار تھا, مگر اپنی محبت کو پیار کر رہے تھے کہ میرے ماننے والوں, میرے مریدوں, اگر میرا ماننے کا یہ حکم ہے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم محبت رسول کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لو. اگر امام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے تو اس کے ماننے والوں کا بھی یہ عقیدہ رہے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام بات کہاں سے گئی تھی کہ میرے آقا پہلے آسمان پر پہنچے. یہ گفتگو کو یاد رکھو, یہ کام آئے گی آپ لوگوں کی. کوئی کالی بھیڑ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میرے نبی نے سلام کیا اور میرے آقا نے اس سلام کا جواب, حضرت آدم نے سلام کا جواب عطا فرمایا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی, حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, یعنی مختصر ہے. پھر اس سے آگے چلے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی, حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی, حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی, اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے جا کے سلام کیا, سلام کا جواب بھی دیا اور کہا قال مرحبا بالآخ الصالح والنبی الصالح, اے ہمارے بھائی صالح, اے نبی صالح, جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, یہ رب نے ہمیں بھی عطا نہیں فرمایا. فرماتے فلما جاوزت به, جب میں حضرت موسیٰ کو چھوڑ کے آگے جانے لگا تو وہ رونا شروع ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے موڑ کے پیچھے انہیں کہا قیلا ما یبکی کا, اے پیارے بھائی تمہیں کس چیز نے رلایا ہے, تم روئے کیوں ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے جواب دیا روئے کیوں تھے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امتی اکثر ممن يدخلها من امتی. اے میرے آقا میں رویا اس لیے ہوں, آنکھوں میں آنسو میرے اس لیے آئے ہیں کہ رب کائنات نے ہماری کتاب میں لکھ دیا تھا کہ سب کے بعد ایک آخر زمان نبی آئے گا, اس نبی کی امت تمام نبیوں کی امت سے زیادہ میں جنت میں داخل فرماؤں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے آقا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, اور کتابوں کے اندر میرے رب نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ تمہارے بعد آخر زمان نبی آئے گا. نہ اس جیسا کو میں نبی پیدا کروں گا, نہ اس جیسا کسی کو مرتبہ اور مقام عطا کروں گا, نہ اس کی امت سے زیادہ کوئی امت جنت میں داخل ہوگی. سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام بھی اس نبی کو ملے گا, اور سب سے زیادہ جنت میں داخل بھی اس نبی کی امت ہو جائے گی. آپ والے 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے مرحبا کہا, میں نے سلام کیا, سلام کا جواب دیا گیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے نبی کی قبریں جو ہیں وہ زمین پر ہیں. حدیث صاحب زندہ ہے نا, حضرت ادریس جنت میں ہیں, وہ جنت میں ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہمیشہ کی جنت میں چلے گئی ہیں, جنت میں ہیں. وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے, بڑی تفصیل ہے اس کی. وہ جنت میں ہیں. عیسیٰ جو ہیں وہ چوتھے آسمان پر ہیں, ان کو آسمان پر اٹھا دیا گیا. مگر باقی جو نبی ہیں جو دنیا میں ہیں, فوت دنیا میں ہوئے, ان کی قبریں جو ہیں وہ زمین پر ہیں. تو سارے نبی کوئی پہلے آسمان پر, کوئی دوسرے آسمان پر, کوئی تیسرے آسمان پر, کوئی چوتھے آسمان پر, کوئی 5ویں, کوئی 6ٹھے, کوئی 7ویں آسمان پر. جہاں پر تمام نبیوں کا مقام ختم ہوا, وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کے مقام کو شروع فرمایا. اور جہاں پر جا کے جبریل بھی رک گیا. جبریل نے کہا حضور میں اب آگے نہیں جا سکتا, آخری بات, اب میں آگے نہیں جا سکتا. جبریل نوری ہے کہ
وہ جبریل جو ہے اس کا جسم کیسا ہے؟ نوری ہے یا ہمارے جیسا ہے؟ نوری ہے. تو رب نے نور سے پیدا کیا ہے. جو جبریل جو تھا وہ جا کے رک گیا سدرا پہ جا کے. اس نے کہا کہ آگے نہیں میں جا سکتا میرے آقا, اگر آگے جاؤں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. مگر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل جہاں پر تیری انتہا ہے وہاں سے میری ابتدا شروع ہوتی ہے. جہاں پر تو رک گیا ہے یہاں سے میرا آگے سفر شروع ہوتا ہے. یہ بات میں عرض کروں, اگر میرے نبی نور نہیں تھے آگے پھر کون گیا؟ نور تو رک گیا وہاں پر, آگے کون گیا؟ جی وہ رف لے کے آگے گیا. تو رف جہاں جا کے رک گیا اس کے آگے کون لے کے گیا ہے؟ سدرا پہ جبریل رک گیا اور رب کی زیارت سے پہلے رف بھی رک گیا. رف نے بھی جواب دے دیا کہ میرے آقا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اور جہاں پر میرے آقا کے وہاں پر رب نے اپنے محبوب کو کیا عطا فرمایا اور میرے محبوب نے کیا دیا, یا تو میرا رب جانتا ہے یا میرا نبی جانتا ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. میرے رب نے اپنے نبی کو کیا دیا اور میرے نبی نے اپنے رب سے کیا لیا, یہ نبی جانتا ہے یا نبی کا خدا جانتا ہے. اور پھر میرے آقا نے اپنے رب کو کس صورت میں دیکھا یہ نبی جانتا ہے یا زیادہ پرانے والا میرا رب جانتا ہے. تمام حجابات ختم ہو گئے تھے. میرے رب نے فرمایا محبوب تو جہاں تک آنا تھا آ گیا, اب میں تیری طرف سفر شروع کرتا ہوں. ادھر سے محبوب چلے, ادھر سے خدا کی رحمت میرے محبوب کے قریب آ گئی. فقام قوسین او ادنی. میرے رب نے جس طرح کوئی بندہ آپس میں معاہدہ کرتا ہے اس طرح میرے رب نے اپنے نبی کو زیارت سے مشرف عطا فرمایا. جس طرح بچھڑوں سالوں بچھڑا کو بندہ کسی سے ملتا ہے اس طرح میرے رب نے اپنے محبوب کو زیارت فرمائی. جو میرے رب کی شان کے لائق جسم تھا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس کی تفسیر پڑھیں آپ کہ تمام قوسین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پر تمام حدیں ختم ہو گئی, تمام حجابات ختم ہو گئے, وہاں پر میرے نبی کے جہاں پر کوئی نبی نہیں جا سکتا. اور جو میرے رب نے اپنے نبی کو زیارت کی ایسی زیارت میرے رب نے کسی اور کو بھی عطا نہیں کی. موسیٰ تو کوئی دور پر بار بار کہتے رہے میرے مولا مجھے زیارت کروا. سوئی کے کروڑ میں حصے جتنا نور پہاڑ پہ پڑا, پہاڑ سرما ہو گیا. وہاں پر حضرت موسیٰ جو تھے وہ سوئی کے کروڑ میں حصے کے نکے کے برابر نور کو نہیں دیکھ سکے. تو میرے رب نے تو پورا رب کا نور دیکھا ہے. جب حضرت موسیٰ نے زیارت کی تو چہرے پہ نقاب ڈال لیا. جو بندہ حضرت موسیٰ کو نقاب کے بغیر دیکھتا اس کو آنکھیں ختم ہو جاتی, اس کی بنائی ختم ہو جاتی. مگر میرے محبوب کروڑ میں اسے اتنا نہیں بلکہ سارا نور دے کے اپنے امتیوں میں آگے بیٹھ کے ان کو بتا بھی رہے ہیں اور اپنے نور سے ان کو رب کے روح کی زیارت بھی کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج موسیٰ کی رفتار دیکھ رہے کتنی ہوگی تھی. آپ 50 میل یا 25 میل اندھیری رات کے اندر چلتی ہوئی کالی کیڑی کو دیکھ لیتے تھے. 50 میل یا 32 میل دو راہی ہیں. تو امام لوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی کے اندر کہ جو ایک لمحہ کی زیارت میرے رب نے اپنے محبوب کو کروائی وہ 18 سال کے برابر اس رات کو کر دیا. اس گھڑی کو 18 سال کے برابر حضرت موسیٰ نے 1 سیکنڈ میں دیکھا اور 50 میل دور دیکھ سکتے ہیں اور 50 میل دور چلتی ہوئی کیڑی کو دیکھ سکتے ہیں. 18 سال کے بناؤ مہینے اور مہینے کے بناؤ ہفتے, ہفتے کے بناؤ دن, دنوں کے بناؤ گھنٹے اور گھنٹوں کے بناؤ منٹ اور منٹوں کے بناؤ سیکنڈ اور فی سیکنڈ 50 کلومیٹر دور دیکھنے کی سپیڈ کو ضرب تو کتنے کلومیٹر میرے آقا بیٹھ کے مدینہ طیبہ کے اندر اپنے ہر امتی کو دیکھ ہی سکتے ہیں اور زیارت بھی کروا سکتے ہیں. آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا ملا جی
جہاں پر میرے نبی پہنچتے ہیں وہاں پر کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. مختصر میرے بھائیو یہی ہے. یہ واقعہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. عرض یہی ہے کہ جو مرتبہ مقام میرے رب نے اپنے نبی کو عطا کیا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا. اور جو میرے رب نے مرتبہ اور مقام میرے نبی کی امت کو عطا کیا یہ مرتبہ مقام میرے رب نے کسی اور نبی کی امت کو بھی عطا نہیں کیا ہوا. تو جس کا حصہ زیادہ ہو, ایک بندہ کاروبار کرے, ایک بندہ کاروبار کرے, ایک بندے کے وہ 50 روپے, تو بھائی زیر صاحب کا ہو 100 روپیہ, تو 100 روپے والا زیادہ خیال کرے گا کاروبار یا 50 روپے والا؟ 100 والا. کہ نقصان نہ یار ہو جائے, میرا تو 100 روپیہ ہے, اس کے تو 50 میرے 100 جائے گا. تو ہمارا مرتبہ مقام رب نے زیادہ دیا ہمیں, تو پھر ہمیں رب کی بارگاہ میں زیادہ کم آنا چاہیے, زیادہ آنا چاہیے نا یا کم آنا چاہیے؟ جو کہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے, جو کہتا ہے کم آنا چاہیے. تو ذرا غور کریں آپ, رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آنا چاہیے. اب آخری منٹ کے اندر کون کون اسلامی بھائی ہے جو اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا اور 5 وقت کی نماز پڑھوں گا؟ پڑھو گے, قرآن کی تلاوت کرو گے, مسجد کو آباد کرو گے, تعاون کرو گے, قرآن کی تلاوت کرو گے, سنت رسول پر عمل کرو گے, گستاخوں سے دور رہو گے, رافضیوں سے دور رہو گے, خارجیوں سے دور رہو گے, رہیں گے, صحابہ کے طریقے پر عمل کریں گے, اہل بیت کے طریقے پر عمل کریں گے, اولیاء اللہ کے طریقے پر عمل کریں گے, اپنی مال, جان, اولاد, ہر چیز اللہ کے دین پر قربان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس عہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.